اللہ جانے وہ کون سا شیعہ ہے جو اپنی بخشش پہ بھی راضی نہیں ہو رہا، خوش نہیں ہو رہا، مسکرا نہیں رہا۔ اب کیا ہوا؟ یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات سن کے فاضی چلتا چلتا اللہ کے رسول کو بتانے کے لیے آیا کہ وقت آ کر خان آ گیا۔ ہاں سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ چلتے چلتا میری بات کمال کے اب کمال پہ پہنچے گی۔ کیا ہوا کہ چلتا چلتا یہ کہتا ہے جب میں اللہ کے رسول کے قریب گیا نا، یہ بتانے کے لیے خوش ہوا، مسکرا کے میں بتانے کے لیے اللہ کے رسول کے قریب گیا، اللہ کے رسول کا اب منظر ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا پہلے جو رسول کھڑا تھا اب مصلی پہ بیٹھا ہے، بیٹھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ تجھے میرے سجدے کا واسطہ علی کے شیعوں کو بخش دے، تجھے میرے سجدے کا واسطہ علی کے شیعوں کو بخش دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، کیونکہ ادھر گیا ہوں بادشاہ علی کے پاس، بادشاہ علی اللہ کے نبی کی نبوت کا واسطہ دے رہے ہیں، ادھر آیا ہوں تو بادشاہ جناب محمد مصطفیٰ میرے وہ بادشاہ علی کی ولایت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ یہ کہتا میں بڑا پریشان ہوا، جیسے تسی پریشان ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ یہ کہتا میں پریشان ہوا، حیران ہوا کہ اللہ جانے کیا معاملہ ہے سیدنا، کہ میں ادھر گیا ہوں تو وہ ان کی نبوت کا واسطہ دے رہے تھے، اس بادشاہ کے پاس آیا ہوں تو یہ ان کی ولایت کا واسطہ دے رہے تھے۔ یہ کہتا میں اسی پریشانی میں اللہ کے رسول کے قریب گیا، رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا بادشاہ وجہ کیا ہے؟ ادھر آیا ہوں، ادھر آیا جاگنا بھائی، ادھر آیا ہوں تو آپ ان کا واسطہ دے رہے تھے، ادھر گیا ہوں تو وہ آپ کا واسطہ دے رہے تھے۔ بادشاہ جناب رسالت مآب نے مسکرا کے فرمایا اے عبداللہ ہم ایک دوسرے کا واسطہ کیوں نہ دیں، ہم اس وقت سے ایک ساتھ ہیں جب دنیا میں کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، ہم اس وقت سے ایک ساتھ ہیں۔ کمال ہے بھائی، اس وقت سے ایک ساتھ ہیں جب دنیا میں کوئی واسطہ نہ تھا، دنیا میں کوئی واسطہ نہ تھا۔ مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا، یہ دونوں اس وقت سے ساتھ ہیں جب سے دنیا میں کوئی واسطہ نہ تھا۔ اب ہم جو خلیفت ہو بلا فضل پڑھتے ہیں اس پہ اعتراض نہ کرنا، کیونکہ یہ اس وقت سے ایک ساتھ ہیں جب دنیا میں کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ ایک بندے نے پوچھا تھا، ایک بندے نے آگے پوچھا تھا آپ کا یہ نور کب سے ہے؟ تو بادشاہ جناب رسالت مآب نے فرمایا تھا کنت نبیًا آدم و بین الماء والطین۔ ابھی بندے نے دوبارہ سوال نہیں کیا، اللہ کے رسول نے پھر کہا کنت نبیًا آدم و بین الماء والطین۔ کسی نے پھر سوال نہیں کیا، پھر جناب رسالت مآب نے کہا کنت نبیًا، پھر ضمیر شاہ جی کنت نبیًا آدم و بین الماء والطین۔ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ جب کہا نا بندے حیران ہوئے، صحابی تھے رسول اللہ کے، حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ پہلے تو کبھی ایسا تکرار نہیں کیا، اتنا جملہ جب پانچویں دفعہ کہا نا کنت نبیًا آدم و بین الماء والطین، اتنی دیر میں دروازے پہ جناب امیر آگے کھڑے ہوئے، سلام کرنے کے بعد کہا کنت ولیًا آدم و بین الماء والطین۔ اب لوگوں کو پتا چلا یہ وجہ تھی تکرار کی، یہ وجہ تھی تکرار کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی گوش گزار کروں، بادشاہ بھی آ گئے، نماز پڑھنے تک کھول کے میں نے پڑھنا ہے اور پھر میں نے مصحف کی ایک سطر پڑھنی اور آپ کے بادشاہ کے حوالے میں۔ یہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے عناصر رہے ہیں جو بادشاہ علی کو حق نہیں مانتے، ایسے ہی حجاج ابن یوسف کا دور تھا، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ اس نے کیا ہوا کہ اس نے اپنی سلطنت پہ پیشب اعلان کر پایا کہ جو بھی علی حق کہے گا نا وہ جرم کرے گا اور اسے سزا ملے گی، اسے سزا ملے گی۔ علی کا نام لینا میری سلطنت میں جرم ہے اور جو یہ جرم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ توجہ میری طرف رکھنا یار، آنے والے آتے رہتے ہیں۔ میں اکثر یہاں پہ ایک دفعہ فیضان گواہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پیچھے ذاکر صاحب آتے، وہ اتنا مجمع میرے نارو لے ہوں گا، وہ پھر ذاکر صاحب جس میں بیٹھے نا وہ ادھر دھیان ہو گئی۔ میں وہ دن گل سنائیے بھئی پاکستان ایک جا ماحول ہے کرمال کہ بندہ گلے نہ آ ونج میرے
پتر پیو پہ مردی تے وانج دوائی لے کے آئیے ڈاکٹر نے بلا کے لے اور رات کوئی کھمبا پہ چتراؤں ہوں نا بجلی والا وہ پتر اتھے کھلو کے کھمبا بیکھن لگ پاؤں پچھو باویں ابے اوری مر گئے. یہ ماحول اب میری طرف توجہ کیجئے گا میں دو چار گزارشات حیدری ایسی باتیں بار بار ممبر میں نہیں کی جاتی یہ بس آپ کا مزاج اپنے ساتھ ملانے کے لیے. کیا ہوا کہ اس نے کہا حجاج ابن یوسف نے کہا کہ علی کا نام لینا میری سلطنت میں جرم ہے اور یہ جو جرم کرے گا اسے سزا ملے گی. اب کیا ہوا کہ بادشاہ علی کا ایک نوکر جتنے بوڑھے بیٹھے ان کے لیے بات شروع کی ہے بالخصوص بزرگ والے کیا. اب کیا ہوا کہ 60 سال کا ایک بوڑھا جس کا نام تھا ابو دیمام. کیا نام تھا جی؟ ابو دیمام. اس سے کسی نے آگے بتایا کہ حجاج ابن یوسف نے کہا ہے حجاج ابن یوسف نے کہا ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے. 60 سال کا بوڑھا تھا بزرگی تھی کمزوری تھی گھر بیٹھا تھا. کسی نے آ کے بتایا کہ حجاج ابن یوسف نے کہا ہے علی کا نام لینا جرم ہے. میں اب آہستہ آوازے میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ جب کسی نے کہا نا کہ علی کا نام لینا جرم ہے 60 سال کا بوڑھا تھا مسکرا کے کہتا ہے اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے. اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے. اٹھا عصا لیا چلتا چلتا چوک میں آتا چوک میں آگے کہتا ہے ایوہ الناس او لوگوں سنو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الحق ما علی ما علی ما الحق. علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے. او لوگوں سنو علی عین اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے علی لسان اللہ ہے علی رحمت اللہ ہے. علی وہ ہے جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی تھی. علی وہ ہے جس کی وجہ سے نوح کی توبہ قبول ہوئی تھی نوح کی کشتی کنارے پہ آئی تھی. علی وہ ہے جس نے ابراہیم کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا تھا. علی وہ ہے جس نے عیسیٰ کو مسیحائی سکھائی تھی. علی وہ ہے جس نے موسیٰ کو حضور پہ کلام کیا تھا. اتنا کہنا تھا یہ بندے گھبراہٹ محسوس کر گئے جیسے آپ کر رہے ہیں. اس وقت ابو دیمام کہتا ہے سنو علی کا دوست رحمت اللہ ہے علی کا دشمن لعنت اللہ ہے. علی کا دوست رحمت اللہ ہے علی کا دشمن لعنت اللہ ہے. اتنا جملہ کہنا تھا یہ سپاہیوں کو اطلاع ہوئی. حجاج ابن یوسف نے 4 سپاہی بھیجے علی کے غلام کو لینے کے لیے کندھوں سے پکڑا دربار میں لے آیا. اب ماحول کیا ہے بولنا میرے ساتھ بھائی توجہ میری طرف. اب کیا ہوا حجاج کہتا ہے ابو دیمام میں نے کہا تھا میری سلطنت میں علی حق کا نعرہ نہیں لگے گا تو نے کیا ہے جرم اور تجھے نہیں پتا میں نے 40 کوڑے سزا میں رکھے ہیں. ابو دیمام مسکرا کے کہتا ہے بزرگ تھا عشق علی تھا اندر سے جوان تھا. اب کیا ہوا اندر علی تھا نا اندر علی تھا. اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کتنے کوڑے. حجاج کہتا ہے 40. ابو دیمام مسکرا کے کہتا ہے وہ کمینے علی کی محبت میں اتنی سی سزا علی کے جرم میں علی کی محبت میں اتنی سی سزا. انہوں نے کہا جلدی کرو اسے کوڑے لگاؤ. کیا ہوا ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا 40 کوڑے لگے. بڑی توجہ میں بیٹھے 40 کوڑے لگے زمین پہ گرا. 60 سال کا بوڑھا تھا زمین پہ گرا. جب زمین پہ گرا نا تو حجاج نے طنز میں کہا کہ دیکھو تو صحیح 60 سال کا بوڑھا ہے 40 کوڑے لگے ہیں پانی تو نہیں مانگ رہا. میری طرف توجہ کریں پانی تو نہیں مانگ رہا پانی تو نہیں مانگ رہا. علی کا ایک نوکر اسی محفل میں بیٹھا کھڑا ہوا کھڑا ہو کے کہتا ہے حجاج کان لگا کے سن پانی مانگ رہا ہے یا کہہ رہا ہے علی. جواب آپ نے دینا ہے علی حق ہے. اب کیا ہوا جلاد نے جو کان لگایا تو جل گیا. جلاد نے جو کان لگایا تو جل گیا. اس نے کہا یہ پانی نہیں مانگ رہا بلکہ کہہ رہا ہے علی. حق والا جملہ آپ نے کہنا تو لطف آئے گا. علی علی تھوڑا اونچا بولو یار علی حق ہے.
थी, बादशाह अली ने जिंदगी देनी थी। क्या हुआ कि उसी दरबार में बादशाह अली का एक नौकर बैठा था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा अबू इमाम इजाज, इसे क्यों मारता है? 60 साल का बूढ़ा है, तू कत्ल करेगा तो कत्ल तेरे जिम्मे आ जाएगा। 60 साल का बूढ़ा है, 40 कोड़े लगे हैं, इसे घर भेज, खुद ही मर जाएगा। कमाल है, खुद ही मर जाएगा, तुझे मारने की तू अपने कत्ल जिम्मे क्यों लेता है? 60 साल का बूढ़ा, सिपाहियों ने उठाया, चाके घर जाके उन्होंने चारपाई पे लिटा दिया। चारपाई पे लेटा, शाम हुई, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर बारगाह इमाम ज़मान, अब अमल दे रहा हूँ। अमल ये है कि बादशाह फरमाते हैं कि जो हमारा शिया है, जब रात को सोने से पहले बिस्तर पे आए ना, तो हमसे हम गोइयां किया करते, हमसे बातें किया करते। रिस्क नहीं है, औलाद नहीं है, आपके पास कोई मुश्किल है, परेशानी है, हमें बताया कर। हम करम भी करते हैं, हम भरम भी रखते हैं, हम करम भी करते हैं, भरम भी रखते हैं। या अबू इमाम बिस्तर पे लेटा हुआ यूं कह रहा था, बादशाह अली कल इतनी मोहलत दे, इतनी मोहलत दे, कल फिर उसके दरबार में जाके कहूँ अली अली। आइए बात करिए, सलवात पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत ही पढ़े लिखे शख्सियत मेरे पीछे, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इनके पाँव की इनसे किताबें लेके मैं निकालता हूँ जुमले, और इन्हीं की मजलिस की है, इन्हीं की दुआओं के सदके मेंबर पे आकर मेरे बुजुर्गवार हैं, मैं तो बाप का दर्जा देता हूँ। मौला इन्हें सलामत रखे, मौला इनके बुजुर्गवार की जिंदगी जो है उसमें तवील अता फरमाए, मौला इन्हें सेहत कामला अजला फरमाए, और ऐसे विलायत के मुहाफ़िज़ों को हमेशा मौला कायम दायम हमारे सर पर। तो क्या हुआ, कहाँ में बादशाह जी? उसने कहा बादशाह अली इतनी मोहलत मिल जाए, कल फिर उसके दरबार में जाके कहूँ अली नो बोल दे पे यार, अली 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 अली। अब बुलाया जो अली को, अली सामने आ गए, बुलाया जो अली को, अली सामने आ गए। बादशाह अली ने पूछा अबू इमाम क्यों बुलाया? मुस्कुरा के कहता है काश बादशाह कल उसके दरबार में आ जाते, काश आप कल उसके दरबार में। इतना जुमला कहना था। जब बादशाह फरमाते हैं अबू इमाम काश तूने हमें कल वहां बुलाया होता, काश हमें तूने वहां बुलाया होता। अबू इमाम क्यों बुलाया? बादशाह अली ने फरमाया क्यों बुलाया? कहता है बादशाह इतनी मोहलत चाहिए कि कल फिर उसके दरबार में जाके कहूँ अली। इतना जुमला कहना था। ये बादशाह फरमाते हैं कितनी मोहलत? बादशाह एक दिन की, बादशाह एक दिन की। इतना जुमला कहना था। या बादशाह अली फरमाते हैं अबू इमाम मांग अली से रहा है और इतनी कम मोहलत, मांग अली से रहा है और इतनी कम मोहलत। इतना जुमला कहना था। मेरी तरफ देखना भाई, इतना जुमला कहना था। ये बादशाह अली फरमाते हैं अबू इमाम अगर मैं अता करूं तो मैं अपनी हसीयत के मुताबिक अता करता हूँ। अता करने वाला हसीयत के मुताबिक अता करता है। तूने मांगी है एक दिन की मोहलत। मुझे पता तुझे मेरी मोहब्बत में कितने कौड़े लगे थे। उसने कहा बादशाह 40 कौड़े, 40 कौड़े। इतना जुमला कहना था। या बादशाह अली फरमाते हैं जा अबू इमाम हमने एक कौड़े के बदले में 1 साल जिंदगी अता की, हमने तेरी 40 साल जिंदगी बढ़ा दी। हमने तेरी 40 साल जिंदगी बढ़ा दी। इतना जुमला कहना था। सुबह हुई, चलता चलता सीधा हिजाज इब्न यूसुफ के दरबार में दस्तक देके कहता है ओ बदबख्त सुन अली। इतना जुमला कहना था अली हक। उसने कहा कल की सजा भूल गया, कल की सजा भूल गया। उसने कहा नहीं याद है। उसने कहा आज तुझे कौड़े नहीं लगाऊंगा, आज तुझे कत्ल कर दूंगा, आज तुझे कत्ल कर दूंगा, आज तुझे कत्ल कर दूंगा। अभी तक कत्ल का लफ्ज खत्म नहीं हुआ था। या अबू इमाम इसकी तरफ देख के कहता है ओ कमीने, ये बात अगर कल करता तो मान लेता, ये बात अगर कल करता तो मान लेता, क्योंकि कल तक जिंदगी अल्लाह की जमानत थी, आज से लेकर 40 साल तक अली की जमानत है।
اگر یہ بات تو کل کرتا تو مان لیتا، ماشاءاللہ کیونکہ کل تک یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، آج سے لے کے 40 سال تک بادشاہ علی نے ضمانت دی، اور اسی بادشاہ یہ سید زیادہ بیٹھے ہیں، پرابلم یہ ہو گیا ہے، مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ انکار ولایت نہیں کیا جاتا، انکار فضائل امیر المومنین کیا جاتا، اور فضائل امیر المومنین ہی ولایت علی نے۔ آپ کے جتنے عمل ہیں قبولیت کی مور جو ہے اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ولایت کو کسی لمحے میں چھوڑنا نہیں، کیونکہ بادشاہ کے پاس ایک بندہ آ گیا تھا، اس نے پوچھا بادشاہ مذہب کس چیز کا نام ہے؟ میں فضائل پہ ممبر چھوڑنے لگا ہوں، کیونکہ جشن کے دن ہیں تو بادشاہ مصائب پڑھیں گے، اگر سید ہیں وہ پڑھیں گے۔ بادشاہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے پوچھا مولا مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مولا فرمایا بھیا خمسۃ خصال، 5 خصلتوں کا نام مذہب۔ سب سے پہلے نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج۔ چوتھے پہ جب حج بتا کے مولا خاموش ہوئے نا تو بندے نے پوچھا مولا 5واں چیز کون سی ہے؟ تو بادشاہ نے فرمایا ہماری ولایت، ہماری ولایت۔ اس نے کہا مولا ان میں سے ضروری چیز کون سی ہے؟ مولا نے فرمایا ہماری ولایت۔ اس بندے نے کہا مولا ان میں سے واجب چیز کون سی؟ مولا نے فرمایا ہماری ولایت۔ اس بندے نے حیران ہو کے کہا مولا نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، ان سب کو چھوڑ کے آپ نے اپنی ولایت جواب کیوں دیا؟ تو بادشاہ نے فرمایا تجھے نہیں پتا نماز مسافر پہ قصر ہو جاتی ہے، زکوٰۃ غریب دے نہیں سکتا، حج پہ مفلس جا نہیں سکتا، ہماری ولایت اتنی ضروری ہے، یہ بیمار پہ بھی واجب ہے، یہ تندرست پہ بھی واجب ہے، یہ سفر والے پہ بھی واجب ہے، یہ گھر بیٹھے ہوئے پہ بھی واجب ہے۔ اس نے کہا مولا پھر بات مکمل کر دیجئے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، روزے کے لیے طہارت شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، حج کے لیے بندے کا امیر ہونا چاہیے، بادشاہ آپ کی ولایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ بادشاہ امیر المومنین کے پاک بیٹے نے پاک زبان سے کہا کوئی شرط نہیں اللہ بالولایت امیر المومنین، صرف ایک شرط ہے کہ اماں شریف ہونی چاہیے۔ کوئی شرط نہیں، لا شروط، کوئی شرط نہیں، اللہ حلالی۔ اور بادشاہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے پوچھا کہ بادشاہ میں آپ کا شیعہ بننا چاہتا ہوں۔ بادشاہ میں میری طرف دیکھنا بھیا، آپ کا شیعہ بننا چاہتا ہوں، اگر مجھے 40,000 درہم مل جائیں۔ بادشاہ نے اسے 40,000 درہم دے کے کہا آئندہ یہ خواہش نہ کرنا، آئندہ یہ خواہش نہ کرنا، کیونکہ جو ہمارے پاس صحیفے موجود ہیں نا ان پہ ہمارے شیعوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عظمت آل محمد